الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان برادران اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم کچھ عقائد کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ عقیدہ یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو، خواہ وہ پھر کتنی ہی نمازیں پڑھے، حج کرے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے۔ عقیدہ درست ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر عقیدے کے اوپر ہم بات نہ کریں گے تو عوام کو پتہ کیسے چلے گا کہ عقیدہ کیا ہے؟ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ عقیدہ کس طرح درست رکھنا چاہیے، تو پھر وہ غیروں کی بات سن کر ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آج کل جو سب سے زیادہ بات اور سب سے زیادہ جو الزامات آتا ہے وہ ہوتا ہے معاذ اللہ حضور کے علم غیب پر، کہ وہابی فرقہ کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا معاذ اللہ۔ حالانکہ اس پہ کئی علماء پہلے بھی دلائل دے چکے ہیں، ہمارے کئی عالموں نے بیان کر کے دلیل دے دے کے تھک چکے ہیں انہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور ایسی جھوٹی روایتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نہ جس کا سر ہے نہ پیر ہے۔ اب یہ جب بھی حضور کا معاذ اللہ علم غیب کی نفی میں بات کریں گے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، تو کس طرح بات کریں گے؟ وہ کہیں گے، ایک حدیث وہ جو سناتے ہیں، وہ حدیث کیا ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں یہ نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ سوال ان سے بس اتنا ہے کہ علی جہاں یہ حدیث ہے کس کتاب میں، وہ بتا دیجئے کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے۔ اور کچھ لوگ اس جگہ یہ اسقال لاتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نہیں جانتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ سیدھا مطالبہ ہے آپ لوگوں سے کہ پھر یہ حدیث ہے کس کتاب میں، وہ بتا دیجئے، لیکن اس کا کوئی جواب ہوتا نہیں ان کے پاس۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت جلد 1 پیج نمبر 19 پہ لکھتے ہیں کہ جو یہ حدیث سناتے دراصل اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یعنی یہ حدیث جو بات یہ بولتے کہ حدیث بلکہ یہ روایت کیا ہے، جھوٹی ہے۔ اور امام شخوی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 902 ہجری میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو اس پہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ روایت کی کوئی اصل نہیں، اور اس کی دلیل میں المقصد الحسنہ پیج نمبر 571 حدیث نمبر 934، کتاب کا نام ہے المقصد الحسنہ، پیج نمبر 571 حدیث نمبر 934 میں لکھتے کہ اس کی کوئی اصل نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اور امام احمد ابن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 923 ہجری المواہب اللدنیہ جلد 1 پیج نمبر 228 میں فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں، یعنی اس حدیث کو یہ من گھڑت حدیث کو بیان کرتے ہیں تاکہ عوام کو گمراہ کر سکے۔ اور پھر فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہ ہونے پر
جو مخالفین وہابی دیوبندی اہل حدیث ایک اور دلیل لاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم جانتے ہیں، اس نے جھوٹ کہا. یعنی یہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور کو غیب کا علم ہے اور حضور غیب کا علم جانتے ہیں، اس نے جھوٹ کہا. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7380. اب اس حدیث میں عائشہ صدیقہ جس علم غیب کی بات کر رہی ہیں وہ علم غیب ذاتی علم غیب کی بات ہو رہی ہے. اب آئیے پہلے اہل سنت والجماعت کا موقف سن لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دھیرے دھیرے غیب کا علم عطا کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم غیب ہے وہ خود کا نہیں ہے، بلکہ انہیں یہ علم اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے. اللہ پاک کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اللہ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، جس کی حد ہی نہیں. اللہ کو وہ علم کسی سے ملا نہیں، وہ اللہ تعالی کا ذاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم محدود ہے، عطائی ہے. یعنی جو بھی علم ہے وہ اللہ پاک کی عطا سے ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم بھی عطا کیا. یعنی جو ہو چکا اور قیامت تک حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، جنت میں جنتی رہیں گے، کیسے کیا کریں گے، ہر چیز کا بیان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم یہ عطائی ہے اور پاک پروردگار کا علم ذاتی ہے. اور یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اور کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، وہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب خود سے نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذاتی علم غیب کا انکار کر رہی ہیں. عطائی کی تو وہ خود بھی قائل ہیں، جو ابھی میں اس کے ریفرنس میں بھی آگے کی حدیث میں سناؤں گا. چونکہ اعتراض سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایت سے ہے، لہذا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کا بھی وضاحت یہیں کر دوں. یعنی کہ کیا سچ میں ان کا عقیدہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کل ہونے والی خبر کا علم نہ تھا، یا ان کی بات کا مطلب بد مذہب نے غلط بیان کیا ہے؟ یہ اہل حدیث وہابی ان کی بات کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں. تو آئیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی. اب اس کا پہلے پس منظر سن لیجیے کہ یہ ہے کیا، یہ واقعہ کب کا ہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ نبی کریم کا وصال ظاہری کا وقت آ چکا تھا. اس وقت آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کان میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا. وہ بات سن کر خاتون جنت رونے لگی. آقا نے پھر کچھ کان میں ارشاد فرمایا، یعنی کان میں کوئی بات بتائی تو خاتون جنت ہنسنے لگی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خاتون جنت سے کہا کہ آپ کے بابا جان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہنے لگی کہ امی جان، ابھی جو بابا نے مجھے بتایا وہ راز ہیں. بابا نے منع فرمایا کہ ابھی یہ کسی کو نہ بتانا. ہاں، جب میرا وصال ظاہری ہو جائے تو یہ بات تم جسے چاہو اسے بتا دینا.
خیر جب حضور کا وصال ظاہری شریف ہوا تو ام المومنین فرماتی میں نے پھر سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ کہ اس دن حضور نے تم سے کیا کہا تھا، کہ 3 باتیں تھی تمہاری، کہ پہلی بات پہ تم رونے لگی، دوسری بات پہ تم مسکرانے لگی، اور تیسری بات پہ تم خوش ہو کے اٹھی۔ تو کہنے لگی امی جان جب پہلی بار حضور نے مجھ سے کان میں کہا تو مجھ سے حضور نے فرمایا کہ بیٹی آج میری وفات ہو جائے گی۔ بس میں یہ سن کے رونے لگی کہ آج میرے بابا جان مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تو جب میں رونے لگی تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی غم نہ کر، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی۔ تو یہ میں سن کر خوش ہو گئی کہ میں اپنے نبی سے سب سے پہلے میں جا کر ملوں گی۔ اب ایک بات، حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ سیدہ فاطمہ کا انتقال سب سے پہلے ہوگا ان کے اہل بیت میں، تو یہ غیب کا علم نہیں ہے، کس کو کس کے موت کی خبر ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تیسری بات جو حضور نے فرمایا کہ اے بیٹی کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا گیا ہے۔ یہاں حضور کا اختیار بھی اللہ نے بیان کیا، یعنی نبی نے بیان کیا۔ اللہ نے جو حضور کو اختیار دیا وہ بھی حضور نے یہاں بیان کیا، اور علم غیب کا بھی حضور نے ظاہری کیا کہ اللہ نے آپ کو یہ علم غیب عطا کیا تھا کہ آپ جانتے تھے کہ کب کس کا وصال ہوگا۔ تو اسی لیے تو سیدہ فاطمہ کا بھی وصال آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کے ملو گی۔ اب اس کی اگر آپ کو ریفرنس چاہیے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب پیج نمبر 892، حدیث نمبر 3625 اور 3626۔ کتاب اٹھا کے پڑھ لو، وابڑو، پڑھتے لکھتے تو کچھ ہو نہیں، خالی بھوکتے رہتے ہو تم لوگ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے ہم میں سے آپ سے کون جا کر ملے گا، یعنی یہاں حضور کی ازواج مطہرات نے آپ سے آگے سوال کیا کہ جنت میں سب سے پہلے آپ سے کون، ہم بیویوں میں سے آپ سے کون ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ پھر ہم نے چھڑی کی مدد سے اپنے ہاتھ ناپنے لگے کہ کس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ہم سب بیویوں میں جن کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا تھا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ شاید یہی وہ خاتون ہے جو حضور سے جنت میں سب سے پہلے جا کے ملیں گی، لیکن عائشہ صدیقہ فرماتی بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ حضور نے جو یہ بیان کیا کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا اس سے مراد حضور کا یہ تھا کہ جو صدقہ سب سے زیادہ کرنے والا ہوگا وہ تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ پہلے جا کے جنت میں ملاقات کرے گا۔ تو صدقہ سب سے زیادہ کون کرتا تھا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضور کو صدقہ سب سے زیادہ پسند تھا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم تمام بیویوں میں سے مجھ سے جنت میں وہ پہلے ملے گا جو صدقہ سب سے زیادہ کرتا ہوگا۔ اب یہ بھی غیب کا علم ہے کہ جنت میں حضور سے سب سے پہلے کون ملے گا، یہ غیب کا علم ہے، یہ پوشیدہ بات نہیں، یہ چھپی ہوئی بات ہے۔ وابڑوں کو یہ حدیث بھی نہیں نظر آئی، اور اتفاق دیکھو کہ یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہی ہے، کتاب الزکات پیج نمبر 340 حدیث نمبر 1420، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے، کتاب المناقب حدیث نمبر 2452۔ تو انہیں یہ سب حدیثیں نظر نہیں آتی، نظر کہاں سے آئیں گی جب، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا نا، بے اس کے محبت، بے اس کے محمد پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اسے بخاری نہیں آتی۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گابا ایک وادی کا نام تھا، کہتی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے مجھے کھجور کے چند درخت عطا کیے جس میں 20 وثاق کھجوریں آتی تھیں، اور جب
میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میری بیٹی، دوسرا کوئی نہیں جس کا میں اپنے بعد غنی ہونا بہتر اور زیادہ اچھا پسند کرتا ہوں. یعنی میرے والد نے مجھ سے فرمایا، بیٹی دوسرا کوئی نہیں کہ جس کا میرے بعد غنی ہونا تم سے زیادہ مجھے پسند ہو، اور اپنے بعد مجھے کسی مفلسی کا زیادہ غم ہو. تو میں نے تمہیں کچھ درخت دیے تھے. یعنی پھر میرے والد نے فرمایا کہ بیٹی میں نے تمہیں کچھ درخت دیے تھے جس سے 20 وثاق کھجوریں آتی تھی. اگر تم نے ان پر قبضہ کیا ہوتا تو وہ تمہارے ہو جاتے، لہذا اب وہ میراث کا مال ہے، اور تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، سو سارا مال اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا. یعنی وہ کھجور کی جو ساکھیں، اس میں 20 وثاق جو کھجوریں نکلتی تھی، اس میں سے اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا. تم 2 بھائی اور 2 بہنیں ہو. اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابا جان، مال چاہے کتنا ہی زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی، لیکن بہن تو میری صرف ایک ہی ہے، حضرت اسماء. دوسری میری کون سی بہن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بنت خارزہ کے پیٹ میں ہے، اور میرے خیال میں وہ لڑکی ہے. یعنی یہاں بتا کون رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جو حضور کے غلام ہیں. پھر عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر بنت خارزہ نے ام کلثوم نامی ایک بیٹی کو جنم دیا. اب آپ کو اس کا دلیل چاہیے تو اس کے کئی کتاب ہے، جیسے پہلے ہے موطا امام مالک، پیج نمبر 571 اور 572، کتاب القضات حدیث نمبر 1512، اور امام بیہقی السنن الکبریٰ جلد نمبر 6 پیج نمبر 169، حدیث نمبر 11728، 12268، امام ابو جعفر طبرانی ریاض النظورہ میں جلد 2 پیج نمبر 123 پہ اس حدیث کو لاتے ہیں. امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 3 پیج نمبر 194 پہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور امام سیوطی تاریخ الخلفاء پیج نمبر 63 پہ، اور حجۃ العالمین میں پیج نمبر 611 پر یہ حدیث آتی ہے. اب دیکھیے کہ اب ان حدیث کا کیا کہیں گے کہ ایک طرف کل کی خبر کا انکار، اور دوسری طرف کون پہلے وصال کرے گا. اس پہ ام المومنین کا سوال، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جنتی ہونے پہ، سب سے پہلے ملنے پہ عقیدہ. حد تو یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے وہ علم حاصل ہوا کہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کو پتا تھا. اب جب یہ سب بات ام المومنین کے سامنے آئے تو اگر ام المومنین کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضور کو علم غیب نہیں، تو وہاں تو عائشہ صدیقہ کو یہ کہنا تھا کہ ابو جان میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کل کی خبر نہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ خبر دے رہے ہوں جو کئی مہینے بعد ہونا ہے. مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی دیگر ام المومنین سے، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور نہ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، کیونکہ وہ جو بیان کر رہی ہیں وہ علم غیب ذاتی کی نفی میں تھا، اور جو اقرار کر رہی ہیں وہ عطائق ہے. لہذا نتیجہ عقیدہ وہی بنے گا جو ہم اہل سنت و جماعت کا ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطائی. دن رات بخاری مسلم کرنے والے جاہل کیا یہ حدیث نہیں پڑھتے یا بیان کرنے سے ڈرتے ہیں؟ اللہ جانے.
تو آج جن جن حدیثوں کو میں نے بیان کیا ان کے کتاب کے بھی نام بتائے، جلد بھی بتائے، پیج نمبر بھی بتائے، حدیث نمبر بھی بتائے۔ اگر تم اپنی ماں کا دودھ پیے اور حرامی نہیں حلالی ہو تو جو حدیث تم بیان کرتے ہو اس کو کتاب سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔